وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ، اور نہ تم گمان کرو اللہ کے بارے میں، نہ سمجھو اللہ کو. خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر آپ کے ذریعے عمومی خطاب ہے سب کے لیے. اور یہاں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ اہل مکہ جو سلوک آپ سے کر رہے ہیں اس سلوک پر آپ دل برداشتہ نہ ہوں. یاد رہے کہ سورۃ ابراہیم کب نازل ہوئی تھی؟ جب مخالفت اپنے زوروں پر تھی، اور اس مخالفت میں بندہ مومن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ وہ ساری چیزوں سے اوپر اٹھ جاتا ہے، اور مخالفت اور تکلیفوں کے باوجود بھی وہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تو آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ بالکل نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں. غافلاً، غافل فاعل کے وزن پر، اما اس سے جو، یعمل الظالمون کر رہے ہیں ظالم، جو کچھ یہ ظالم، اور ظالموں سے مراد کون ہے؟ کفار مکہ. کفار مکہ آپ کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں وہ سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی نظر میں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہے. اللہ تعالیٰ پھر ان ظالموں کو پکڑتا کیوں نہیں؟ کیونکہ عام طور پر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر ایک شخص ظلم کر رہا ہے اور ایک شخص زیادتی کر رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اگر ہے تو وہ ان کو پکڑے. ضرور پکڑے، لیکن اللہ کے پکڑنے کا بھی ایک طریقہ اور قاعدہ ہے. فرمایا انما، بے شک، یؤخرہم، وہ مہلت دے رہا ہے ان کو. یعنی اللہ ظالم کو فوراً نہیں پکڑتا بلکہ اس کو مہلت دیتا ہے، یا تو وہ توبہ کر لے یا پھر خوب گناہ کر لے، تاکہ ایک ہی دفعہ جب پکڑ ہو تو پھر سخت سزا ملے. لیومن، ایک دن کے لیے، اور دن سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے. کیسا ہے وہ دن؟ تشخص فیہ الابصار، پھٹی رہ جائیں گی اس میں نگاہیں. تشخص، شین خے صاد، شخص، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے شخص، لیکن ہم شخص کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو، یعنی زندہ انسان، کھلی آنکھوں والا. شخوص کہتے ہیں آنکھوں کا کھلا رہنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، یعنی پلک نہ جھپکنا. دور کی چیز کو دیکھنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو جب انسان دور کی چیز کو مسلسل دیکھتا ہے، ذرا دیکھیے، آپ کھڑکیوں سے باہر دیکھیے تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں نا، کھلتی ہیں، نہ صرف کہ آنکھیں کھلتی ہیں بلکہ پتلیاں بھی پھیل جاتی ہیں. تو نگاہوں کا یا آنکھوں کا خوب کھل جانا ایک تو یہ ہوتا ہے اس میں. اور پھر اگر خوفناک چیز کو انسان دیکھ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پتھرا بھی جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں. اسی لیے اس کا ترجمہ کیا کیا گیا کہ پھٹی رہ جائیں گی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. فی ہی، اس میں، الابصار، بصر کی جمع، نگاہیں، یعنی شدت خوف سے نگاہیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، آنکھیں بند کرنا بھول جائیں گے. الانبیاء 97 میں آتا ہے وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور قریب آ گیا سچا وعدہ، یعنی جب قیامت قریب آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، یعنی خوف کے مارے، دہشت کے مارے. مہطعین مقنعی رؤوسہم، مہطعین، تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. ہے تو عین، ہا تا آ، اس کا روٹ ہے اہتا، کہتے ہیں اسراع کو، تیز دوڑنا، جلدی جانا، یعنی آنکھیں کھلی ہیں اور تیزی سے بھاگ رہے ہیں، یہ مطلب. سورۃ القمر 7 میں آتا ہے یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے اٹھیں گے، کأنہم جراد منتشر، ایسے لگیں گے جیسے ٹڈیاں بکھر گئی ہوں. مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کی پکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوں گے. سورۃ المعارج 43 میں آتا ہے یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الی نصب یوفدون، کہ جس دن وہ قبروں سے اٹھیں گے
تو کیا ہوگا؟ سراعن، دوڑ شروع ہو جائے گی، بھاگنے لگیں گے. یعنی خوف سے ایسا حال ہوگا کہ دوڑنا شروع کر دیں گے. عام طور پہ آپ دیکھیں کہ جب لوگوں کو کوئی خوف آتا ہے، مثلاً کہیں کوئی دھماکہ ہو یا کہیں کوئی ڈرنے والی چیز ہو، تو پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ انسان دوڑنا شروع کر دیتا ہے. تو قبروں سے جب اٹھیں گے اور دیکھیں گے قیامت کا منظر تو دوڑ لگا دیں گے. سورۃ قاف 44 میں آتا ہے یوم تشقق الارض، جس دن زمین پھٹ جائے گی، عنہم ان سے، سراعن تیزی سے. ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو یہاں بھی کیا ہے؟ مہطعین، تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. مقنعی، مقنع مفعل کے وزن پر، قاف نون عین قنع، قناعت بھی اسی سے. قنعن کہتے ہیں اٹھانے کو. اقنع رأسہ کا مطلب ہوتا ہے سر اٹھانا. دور کی چیز دیکھنے کے لیے اور دور تک دوڑنے کے لیے سر اٹھانا لازمی ہوتا ہے. اگر آپ نے کبھی اولمپکس میں کھلاڑیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا اور رنرز کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو آپ دیکھیں گے کہ سر اوپر ہوتے ہیں. کوئی شخص نیچے سر کر کے نہیں بھاگ سکتا. اگر کوئی ایسے بھاگے تو منہ کے بل گرے گا. تو یہاں وہ پورا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یعنی کہ اتنا زبردست پکچرائز کیا جا رہا ہے کہ خوف کے مارے آنکھیں کھلی ہیں، سر اٹھے ہوئے ہیں اور تیزی سے دوڑ رہے ہیں. یعنی قبروں سے اٹھتے ہی ان کا حال یہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے نا یوم آخرت کو، اس دن کو، حساب کتاب کو. یعنی ان ایکسپیکٹڈ ہوگا ان کے لیے. تو جو چیز ان ایکسپیکٹڈ ہو، ایک حادثہ ہو یا دھماکہ ہو، تو کسی بھی فائٹ یا فرائٹ کے وقت انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یا پھر فلائٹ کے وقت ہوتی ہے. مہطعین مقنعی رؤوسہم، تیزی سے دوڑتے ہوئے، سر اٹھائے ہوئے. لا یرتد الیہم طرفہم، نہیں لوٹے گی ان کی طرف ان کی آنکھ، ان کی پلکیں بھی نہیں جھپکیں گی، آنکھیں نہیں بند کریں گے. کیونکہ جب زیادہ خوف ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں جیسے پتھرا جاتی ہیں، وہ آنکھیں بند کرنا بھی بھول جاتا ہے، آنکھیں بھی بند نہ کر سکیں گے. لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل خالی ہو جائیں گے. افئدہ فؤاد کی جمع ہے. ہوا خالی چیز کو کہتے ہیں. زمین اور آسمان کے درمیان کی جگہ کے لیے ہوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایئر. تو دل کیوں خالی ہوں گے؟ جب خوف اپنی شدت کو پہنچ جاتا ہے، خوف اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے دل باہر آنے لگا. یعنی دل کے اندر کوئی چیز نہیں اس وقت رہتی. یعنی جو خوف کی کیفیت ساری کیفیات پہ بھاری ہوتی ہے. جب آپ خوف میں ہوتے ہیں تو آپ کو نہ کوئی غم رہتا ہے، نہ ہی آپ کو پھر کوئی بات یاد رہتی ہے، بلکہ خوف اس کو پریویل کر لیتا ہے، یعنی چھا جاتا ہے اوپر. مثلا اگر عام ایک نارمل دن میں تو ہمارے دل میں کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی کچھ جا رہا ہے، الٹ پلٹ ہو رہا ہے، کبھی غم کی کیفیت، کبھی خوش ہو گئے، کبھی کسی کا خیال آ گیا، کبھی کوئی بات یاد آ گئی، کبھی کوئی سنی ہوئی چیز، کبھی کوئی دیکھی ہوئی چیز، کبھی کسی کی کہی ہوئی، کوئی پڑھی ہوئی. ایسے ہوتا نا، دل میں آپ کبھی کچھ کر رہے تھے، کبھی کچھ. اگر خدا نخواستہ کسی وقت آپ ڈرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ اور سوچ سکتے؟ سب بھگ سے اڑ جاتا ہے. جیسے دماغ کا باہر نہیں اندر ہوا، دل خالی ہو جاتا ہے. جیسے شوق لگتا ہے نا انسان کو، تو سن ہو جاتا ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. اس وقت لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی کہ نہ وہ کچھ سن سکیں گے، نہ وہ کچھ سمجھ سکیں گے. انہیں یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ جا کدھر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو مینا میں اسٹیمپیڈ ہوئی ہے اور لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا وہ کس چیز پہ چڑھ رہے ہیں، کس پہ دوڑ رہے ہیں، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے. اسٹیمپیڈ میں عام طور پہ لوگ اسی لیے ہلاک ہوتے ہیں نا، کہ ایک خوف کی کیفیت ہوتی ہے اور اس خوف میں لوگ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. جب بھاگتے ہیں تو انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے، وہ کس ڈائریکشن کو جا رہے ہیں.
وہ ایک طرف بھاگ رہا ہے، دوسرا ادھر سے بھاگ رہا ہے، وہ اس کو ٹکر مار رہا ہے، وہ اس کو کوئی گر رہا ہے، کوئی پڑ رہا ہے، کوئی اوپر چڑھ رہا ہے. تو اس میں ہلاکتیں ہوتی ہیں. یعنی اگر اچانک کہیں سے سانپ نکل آئے تو کیا کیفیت ہوگی؟ کوئی دیکھے گا کہ میں کس کی طرف بھاگ رہا ہوں، کہاں بھاگ رہا ہوں؟ سرپٹ دوڑنا انسان شروع کر دیتا ہے. تو قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے باہر نکلیں گے تو ان کی کیفیت کچھ اسی طرح ہوگی. ایسا خوف اور دہشت اور وحشت ہوگی کہ اس وقت لوگوں کی نگاہیں پھٹی ہوئی، ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے، پلکیں جھپکنا بھول جائیں گے، دل ہوا خالی اور تیزی سے بھاگ رہے ہوں گے. کس طرف؟ جہاں سے آواز آ رہی ہوگی، جس طرف انہیں بلایا جا رہا ہوگا. سورۃ طٰہٰ 108 میں آتا ہے یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن پیروی کریں گے، پیچھے چلیں گے پکارنے والے کے، یعنی جو سور پھونک رہے ہوں گے سب لوگ خود بخود ادھر دوڑنا شروع ہو جائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بھاگ جائیں گے اور کوئی نہیں ہمیں پکڑ سکتا اور شاید کہیں چھپ جائیں گے. نہیں، نہ کوئی چھپ سکے گا نہ بھاگ سکے گا، سب لوگ ایک ہی آواز کو فالو کر رہے ہوں گے. یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، کوئی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گا. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، ساری آوازیں دب جائیں گی اور تم صرف ایک ہمس سنو گے، جیسے ایک ہمنگ سی ہوتی ہے، بس صرف وہ بھاگنے کی ایک یا سانسوں کی ایک آواز ہوگی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہ سوچ رہا ہوگا. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈراؤ لوگوں کو، خبردار کرو لوگوں کو. یوم یأتیہم العذاب، جس دن آئے گا ان کے پاس عذاب یعنی موت کا دن. فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا. اور ظلم سے مراد یہاں کیا ظلم ہے؟ کفر، شرک، گناہ، معصیت، اللہ کی نافرمانی بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی بات نہ ماننا. کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ہمیں مہلت دے، تاخیر کر، پوسٹ پون کر دے، الی اجل قریب، قریب کی مدت تک، تھوڑی دیر اور مل جائے ہمیں. جب لوگ عذاب دیکھیں گے، اور پھر یہاں صرف قیامت کا دن ہی نہیں، موت کا دن بھی ہے. مجرم لوگ، غلط کاموں میں مبتلا لوگ جب موت کو آتا دیکھتے ہیں تو وہ کیا تمنا کرتے ہیں کہ تھوڑا وقت اور مل جائے، اب ہم توبہ کر لیں. اخرنا الی اجل قریب، یا رب تھوڑا سا وقت اور دے دے. نجب دعوتک، ہم تیری پکار کا جواب دیں، ہم تیری بات قبول کر لیں، تیری دعوت قبول کر لیں. شیطان کی دعوت اب تک قبول کرتے رہے، اب اسے چھوڑ کے تیری دعوت قبول کر لیں. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیں، رسولوں کی بات مان لیں. سورۃ منافقون میں بھی آتا ہے کہ انسان جب مرنے لگتا ہے تو اس وقت کیا کہتا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یا رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دے دی کہ میں صدقہ تو کر لیتا اور میں نیک تو بن جاتا. ابھی تو میں انتظار کر رہا تھا کہاں بوڑھا ہوگا تو پھر میں نیک بنوں گا، میرے بڑھاپے سے پہلے جوانی میں ہی موت آ گئی. کیونکہ اکثریت ہماری یہی سمجھتی ہے نا کہ ابھی تو جوانی ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے، اور جب بڑھاپا آئے گا پھر سب چھوڑ کے پھر نیک پاک ہو جائیں گے. اور اگر موت اس سے پہلے آ گئی تو، اور پھر اگر جوانی میں توفیق نہیں ہوئی تو کس کے پاس گارنٹی کہ بڑھاپے میں دل بدل جائے گا؟ جو دل آج دنیا میں اٹکا ہوا ہے اسے کیا چیز، کیونکہ دو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں. ایک زندگی کی ہرس، یعنی جو انسان بوڑھا ہوتا ہے تو زندگی کی ہرس بڑھتی ہے اور مال کی محبت بڑھتی ہے، تو دینے کی بجائے انسان اور سمیٹنے لگتا ہے، انسیکیور فیل کرتا ہے نا کہ میں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ نہ ہو جاؤں، لہٰذا ہر چیز اپنے لیے جمع کر کے رکھتا ہے. تو اس وقت انسان کیا کہے گا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کہ ابھی تو میں ذرا صدقہ کر لوں اور میں ذرا نیک بن جاؤں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ کسی کو بھی مہلت نہیں دے گا جب اس کا مقرر وقت آ جائے گا.
تو اجل کیا ہوتی ہے؟ مقرر وقت یعنی موت. سورۃ مومنون 99 اور 100 آیت میں آتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ قال رب ارجعونی، یا اللہ مجھے واپس بھیج، مجھے تھوڑا وقت اور چاہیے، شاید کہ میں نیک کام کر لوں، اس دنیا میں بھیج جسے میں چھوڑ کے آیا ہوں، اب میں اچھا بنوں گا، نیک بنوں گا. اور آپ دیکھیے کہ ہم ساری زندگی تو یہی کرتے رہتے ہیں اپنے ساتھ، اچھا یہ کام ہو جائے تو پھر میں یہ کروں گا، پھر. اور سب سے زیادہ پوسٹ پون کس کو کرتے ہیں؟ نیکی کے کام کو. ابھی تو میری یہ مجبوری ہے اس لیے میں دین کا کام نہیں کر سکتا، میں ابھی نہیں پڑھ سکتا، ابھی میرے پاس دین کا سیکھنے کا وقت نہیں ہے، ابھی یہ اور یہ اور یہ اور یہ مصروفیات ہے. آپ دیکھیں کہ فراغت کب ہوتی؟ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے اور زیادہ مصروفیات لے کر آتا ہے. ان کاموں کے لیے تو وقت نکالنا پڑتا ہے جیسے ہم اپنے کھانے پینے کے لیے وقت نکالتے ہیں. بہرحال موت کے وقت وہ کیا کہیں گے؟ ربنا اخرنا الی اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل. اب ہم رسول کی پیروی ضرور کریں گے. اولم تکونوا اقسمتم، کیا تم وہی لوگ نہیں جو قسمیں کھایا کرتے تھے؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل، اس سے پہلے یعنی موت سے پہلے تو تمہارے بڑے بڑے دعوے تھے، لمبی لمبی امیدیں تھی تمہاری، اور تم نے بڑی بڑی پلاننگ کر رکھی تھی. کس بات کی؟ ما لکم من زوال، کہ نہیں تمہارے لیے کوئی زوال. زوال کس کو کہتے ہیں؟ زائی واو لام اس کا روٹ ہے. کسی چیز کا اپنا صحیح رخ چھوڑ کے ایک طرف ڈھل جانا. جیسے سورج کو روز زوال ہوتا ہے، زوال کا وقت یعنی جب بالکل وہ نقطہ عروج پہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد نیچے اترنا شروع ہوتا ہے. نقطہ عروج سے نیچے آنا، زوال کس کو کہتے ہیں؟ نقطہ عروج سے نیچے آنا، ہائیسٹ پوائنٹ سے نیچے آنا، یعنی نیچے کو ڈھلکنا. اور مراد اس سے کیا ہے؟ دنیا کی دولت اور جاہ و جلال اور مرتبہ اور سٹیٹس اور رتبہ، ان چیزوں کا کم ہونا. یعنی تم اب تو یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں وقت ملے تو ہم جا کے اچھے کام کریں گے، لیکن جب تم دنیا میں تھے تو اس وقت تم نے ان سالوں کی کچھ اور پلاننگ کی ہوئی تھی، اور تم سمجھتے تھے کہ تمہیں کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں، تم تو اس طرح رہ رہے تھے دنیا میں. مالکم من زوال. اب اس کو آپ یوں سمجھے نا کہ جیسے ایک انسان دنیا میں جیتا اور اس کی لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں. ہم اپنی پلاننگ کرتے نا، 5 year پلان، 10 years پلان، اتنا اتنا اتنا. اور یہاں تو بہت فگرز میں پلانز ہوتے ہیں نا، کہ مجھے 50 years میں یہ کرنا، اور 50 years میں میری صحت اتنی ہونی چاہیے. اس کے لیے وہ ابھی سے پلان کرتے ہیں کہ مجھے یہ اور یہ کھانا چاہیے، یہ اور یہ نہیں کھانا چاہیے، اتنا اور اتنا فٹ ہونا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ جب میں 50 year میں پہنچ کے یہ کرنے کے قابل ہوں تو میرا جسم ساتھ نہ دے، وغیرہ وغیرہ. نہیں، آل اوور پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں ہر طرح کی. اچھا، اب اگر کسی نے 50 years تک کی پلاننگ کی ہوئی ہے، مثلاً کہ میں اتنا امیر ہو چکا ہوں گا، اتنا مال کما چکا ہوں گا، یہاں تک میں یہ اور یہ اچیو کر لوں گا اپنے گولز، اور موت اس کی آ جاتی ہے مثلاً 40 years میں، تو وہ 10 years کی پلاننگ اس کی دری کی دری رہ گئی، جو اس نے قسمیں کھا کے پکی پلاننگ کر رکھی تھی، جس میں وہ ادھر ادھر سے کچھ بھی ڈھیل دینے کو تیار نہیں تھا. اب وہ کہتا ہے موت کے وقت، یار مجھے اب تو واپس بھیج تاکہ میں نیک کام کروں. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری پلاننگ میں تو نیک کام کرنا کہیں تھا ہی نہیں. وہ جو تم نے 50 year کے گولز رکھے ہوئے تھے وہ تو تھے ہی نہیں کہیں نیکی شیکی کے. وہ تو تم واپس جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے؟ وہ جو ہرس تھی نا تمہاری اگلے 10 سالہ پلاننگ پوری کرو، تم وہی کرو گے، نیکی نہیں کرو گے، تم گناہوں سے توبہ نہیں کرو گے. اسی کیفیت کا نام ہے اولم تکونوا اقسمتم. کیا تم وہی نہیں جو قسمیں کھا کے کہتے تھے؟ قسمیں کھایا کرتے تھے. قسم کس چیز پہ کھائی جاتی؟ قسم کیا ہوتی؟ تاکیدی بات، پکی باتیں کہ میں یہ ضرور کروں گا. اور اس طرح کرتے تھے گویا مالکم من زوال، کہ دنیا سے کہیں جانا ہی نہیں.
تمہیں کبھی زوال ہونا ہی نہیں، تم سے یہ سب کچھ کہیں کھوئے گا ہی نہیں، یہ سب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے. یعنی ہم سب اگر سوچیں تو ہم سب کی پلاننگ کیا ہے. کچھ لوگ بہت ہی ایکوریٹ اور بہت ہی زبردست طریقے سے اپنی پلاننگ کر کے رکھتے ہیں، بہت فیکٹس اور فگرز کے ساتھ. کچھ لوگوں کی ایسی ڈریمز ہی ہوتی ہیں، کچھ کی تمنائیں اور خواہشات ہی ہوتی ہیں، اچھا میں پہلے یہ کروں گا، پھر یہ ہوگا، پھر اس کے بعد یہ ہوگا. لیکن اس ساری پلاننگ میں اللہ کی رضا کے کام کرنے کے لیے کیا کیا سوچا ہوا کہ کیا کیا کروں گا، وہ پلاننگ کہاں ہے؟ آپ اپنے لیے ہی سوچیں. مثلاً ابھی تو زور زبردستی پکڑ دھکڑ کے رکھا ہوا نا کہ 2006 کے اینڈ تک آپ نے قرآن پڑھنا ہے. یہ تو خود تھوڑی کی آپ نے پلاننگ، تو کسی نے آپ کے لیے کر دی اور آپ کو اب مجبوراً اس کی پابندی کرنی پڑ رہی ہے. جس دن موقع ملے بھاگ نکلے. لیکن واٹ نیکسٹ؟ آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ اگلی پلاننگ مبہم سی کنفیوژن میں ہے، کوئی واضح پلاننگ نہیں. سچ بولا کریں، کچھ نہیں پتا اس کے بعد کیا کرنا ہے. بس جو ہوگا وہ ہو جائے گا، کر ہی لیں گے نا، ہو جائے گا. دنیا کے لیے تو ہاں، یہ اتنے سال کے لیے گھر لیا، اتنی قسطیں پے کرنی، اس سال تک اس کو چھڑا لینا ہے، ہاں اتنا کمانا ہے، یہ بنانا ہے. بچوں تک کے لیے اگلی نسلوں کی پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے. اس بچے کے لیے یہ کرنا ہے، اس کے لیے وہ کرنا ہے، اس کے لیے کرنا ہے. ابھی مجھے اتنا کام کرنا ہے، اتنے گھنٹے اتنا کمانا ہے تاکہ میں یہ اور یہ کر سکوں. یعنی دنیا کے لیے پھر بھی ہماری کچھ نہ کچھ پلاننگ ہے کہ اس سال میں فلاں کی شادی کر دیں گے، اس سال میں فلانا گھر بن جائے گا، اس سال کی وغیرہ وغیرہ، اتنا بزنس، اتنے پیسے کما لیں گے. سب کچھ ہے. لیکن دین کے کام کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے کیا پلاننگ ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، اب یہ اس سورت کے آخر کا جو میسج ہے، اس کے لیے اپنے سے پوچھے کیا پلاننگ ہے. لیکن اس وقت تو ہم سب اس طرح دنیا میں رہ رہے ہیں گویا ہم نے نہیں جانا. ساری پلاننگ دنیا کی، آخرت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنْ، اور تم رہے گھروں میں. مساکن مسکن کی جمع ہے، ٹھہرنے اور رہنے کا مقام، اسم ظرف ہے بیسیکلی. اور ٹھہرے رہے یا یوں کہیے بستے رہے، اور تم رہتے رہے یا بستے رہے مساکن میں، گھروں میں. الذین ظلموا، ان کے جنہوں نے ظلم کیا، یعنی پچھلی اقوام کے جانے کے بعد تم اسی زمین پہ بستے رہے. ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا، یعنی دنیا سے برے انجام کے ساتھ واپس پلٹے. وتبین لکم، اور واضح ہو گیا تمہارے لیے، کیف فعلنا بہم، کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تمہیں سب پتہ چل گیا. وضربنا لکم الامثال، اور بیان کی ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی. یعنی انسان تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ذکرہم بایام اللہ، اپنی قوم کو ایام اللہ کے ساتھ نصیحت کرو. اور ایام اللہ کیا تھے؟ تاریخ کے وہ واقعات جس میں انسانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق؟ کہ جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی وہ اس دنیا سے ذلیل و خوار ہو کے گئے. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح تھا. جس زمین پہ وہ بستے تھے تم بھی وہیں بستے رہے، اور بعض اوقات انہی گھروں میں رہے، اور تم پر ساری باتیں کھل کے بھی سامنے آ گئی. کیسے؟ دیکھیے پہلے زمانے میں تو پھر کوئی بتاتا تھا تو پتہ چلتا تھا، اب تو اتنی ریسرچ ہو چکی ہے. کہاں کہاں، یعنی عاد اور سمود کے وہ کھنڈرات جو ہزاروں سال تک دبے رہے ریت میں اور مختلف جگہوں پر، عاد کے خصوصی طور پر، اب کس کس طرح جا کر سیٹلائٹس کے ذریعے ان علاقوں کی تصویریں کھینچ کے زمین کے اندر تک کی تہیں جان لی لوگوں نے. اور پھر ایسے ایسے اینگلز کے ساتھ، اگر موہنجو دڑو کی تہذیب پڑھیں، کوئی بھی تہذیب جو مٹی ہوئی، ایسے ایسے اینگلز کے ساتھ جا کے اس کے نقشے کھینچتے ہیں. یوں رہتے تھے، یوں بستے تھے، یہ پکاتے تھے، یہ کھاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ ان کی دلچسپیاں تھیں، یہ شوق تھے، یہ مشغلے تھے. پوری ان کی تاریخ آثار قدیمہ سے نکال کے سامنے رکھ دی ہے. پڑھنے کے لیے کتابیں بھری پڑی ہیں.
کہ مختلف سویلائزیشنز کس طرح جیتی رہتی بستی تھی. میوزیمز بھرے پڑے ہیں. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ, تمہیں اچھی طرح پتہ چل چکا ہے. کیف فعلنا بہم, ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا, یعنی کس ڈگری کا زلزلہ تھا, یا کس درجے کا طوفان تھا, یا کس طریقے کا عذاب تھا, کس طرح مرے تھے, کیا ہوا تھا. یعنی جتنی بھی پیرش نیشنز ہیں ان کے بارے میں بہت سی ریسرچ ہو چکی. کبھی آپ نے ٹیلی ویژن پہ پروگرام دیکھا ہوگا کہ کس طرح بازو کے قبریں کھود رہے ہوتے ہیں اور دنوں تک آرکیالوجسٹ جو ہیں اور کس طرح چھوٹے چھوٹے برشز لے کے وہ مٹی ہٹا رہے ہوتے ہیں اتنی احتیاط کے ساتھ, اور سالوں سال لگاتے ہیں, اور زمین کی تہہ نکال نکال کے انہوں نے دیکھ لیا کہ ایک نہیں کتنی بستیاں دبی پڑی. ایک دفعہ نیشنل جیوگرافک کے ایک میگزین تھا, شاید آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو, اس سے پوری ایک پکچر تھی زمین کے ایک حصے کی, اسقلان مصر کے قریب شاید جگہ ہے وہاں کی. اس طرح انہوں نے نیچے تک زمین کھودی ہوئی تھی کہ جس میں باقاعدہ نظر آ رہا تھا کہ یہاں ایک بستی بسی, وہ دب گئی زمین کے نیچے, پھر بسی, پھر دب گئی. 3 یا 4 لیئرز تھی آبادیوں اور ان کے بار بار زمین میں دبنے کی اور اس آبادی پر آبادی بننے کی. یعنی کس طرح اسی زمین پر ہم چلتے بستے ہنستے کھیلتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم ہمارے نیچے کتنے مردے دفن ہوئے پڑے یا کس کس کے گھر دبے پڑے. ہر کچھ عرصے کے بعد کہیں ایکسکریشن ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں, فلانی جگہ سے ایک شہر دریافت ہو گیا, اور پھر وہاں بیٹھ کے وہ ایک ایک چیز پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری. یہی کہا جا رہا ہے وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. پھر بھی تمہیں سبق نہیں ملتا. ارے حیرت کی بات ہے نا, کبھی کبھی میں یہ ساری چیزیں جب دیکھتی ہوں پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں ان لوگوں کو سمجھ اتنی نہیں آتی کہ یہ جو ان کے ساتھ ہوا یہ بھی سوچیں کیوں ہوا. وہ سب کیا کہتے ہیں کہ جی نیچرل ڈیزاسٹرز تھے اور طبعی اسباب تھے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کے پیچھے کوئی اخلاقی وجوہات بھی تھی, اور یہ وجوہات قرآن بتاتا ہے. کیف فعلنا بہم وضربنا لکم الامثال, اور آسمانی کتابوں میں بھی ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی ہیں, لیکن تم ہو کہ نصیحت نہیں پکڑتے, کوئی عبرت حاصل نہیں کی. یہ قبرستان کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ایک ایریا میں دیکھا کہ جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی تو کوئی قبرستان اس میں آ گیا. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ اوپر قبرستان نظر بھی نہیں آتا, وہ جب شروع ہوتی ہے یعنی کہ لوگوں کو زمین بک جاتی ہے اور وہ مکان بنانے لگتے پھر پتہ چلتا ہے تو نیچے قبریں. اب زمین لاکھوں میں خریدی ہوتی ہے تو کوئی بھی اتنا رحم نہیں کرتا کہ قبرستان ہے تو چلو ہم اب چھوڑ کے تو خود کہیں اور چلے جاتے ہیں. لوگ پھر بناتے ہیں, اور بعض اوقات جب زمین کٹتی ہے تو مردوں کی ہڈیاں تک اس میں کٹ جاتی ہیں. تو انہوں نے یہ سین اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کسی کا جبڑا کٹ رہا ہے اور کسی کی کولے کی ہڈی ٹوٹ رہی ہے, اور بعض اوقات کیا کرتے ہیں ان ہڈیوں کو اٹھا کے اکٹھا کر کے کہیں اور جا کے چھان کے دفنا دیتے ہیں اور اپنا وہیں مزے سے دن رات رہتے ہیں. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنْ, انہی گھروں میں تم ہو, یعنی وہ قبر والے گھر میں نیچے اور تم اوپر اپنا گھر سجا کے بیٹھے ہوئے. یعنی یہ سڑکیں بن جاتی, پل بن جاتے ہیں, فیکٹریاں بن جاتی ہیں, معلوم نہیں کیا کچھ بن جاتا ہے, کہاں جاتے ہیں انسان. اور جب تک زندہ ہیں تو پتہ نہیں کیسی شان اپنے آپ اندر غلط فہمیوں کا شکار ہیں کہ بڑی چیز ہے. اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں, کوئی حقیقت نہیں ہے ہماری, لیکن خود کا تکبر اور غرور کہیں جاتا نہیں, اور یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اپنی اصلاح کے راستے میں. تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا کرے. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ, اور تحقیق ان سب نے مکر کیا تھا اپنا مکر. ان سب سے مراد پچھلی ساری اقوام بھی ہیں اور خاص طور پر پھر قریب کی اقوام. قوم نوح کے بارے میں تو آتا ہے نا سورۃ نوح میں 22 وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا, انہوں نے تو بہت بڑے مکر کا جال پھیلایا ہوا تھا. اور مکر سے مراد شرک بھی لیا گیا ہے جیسے کہ آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. اور یہاں پر مکروا سے مراد قریش مکہ بھی ہو سکتے ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, کہ اہل مکہ, جیسے اس سبق کے آغاز میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی, تو یہاں پھر مکروا سے مراد مکر کرنے والے یعنی اہل مکہ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے آپ کے خلاف چال چلی تھی اور سازشیں کی تھی. فرمایا وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ, اور اللہ کے پاس ہے ان
کا مکر یا ان کی چال یا ان کی سازش، یعنی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، سب لکھا ہوا ہے، اور جب لکھا ہوا ہے تو اللہ اس پہ ان کو پکڑے گا بھی، سزا بھی دے گا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ، اور اگرچہ تھا ان کا مکر، لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ بھی۔ اب ان جو ہے اس کو دو طرح پڑھا گیا، ان کا معنی نہیں اور ان کا معنی بے شک یا اگرچہ۔ ان نافیہ بھی ہوتا ہے اور ان بے شک کے معنوں میں بھی تاکید کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ بے شک تھا ان کا مکر کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں، تو مراد یہ کہ انسانوں نے ایسی ایسی چالیں چلی کہ جس کے نتیجے میں بڑے بڑے ٹاورز گر جائیں اور بڑے بڑے پہاڑ اپنی جگہ سے مٹ جائیں، اس کے پیچھے ایسی ایسی سازشیں۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، کہ جب لوگوں نے اس زمین پر سازشیں کی، چالیں چلی، تو ایسی ایسی چالیں تھی کہ جن سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ اور اگر اس سے مراد اہل مکہ کا مکر لیا جائے تو ان کو ہم نفی کے معنوں میں لے سکتے ہیں، اور نہیں تھی ان کی چال کہ اس سے پہاڑ ٹل جائے، اور پہاڑ سے مراد یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے کہ وہ اپنی چالوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ دے سکے۔ سمجھ آئی؟ یعنی ان کو اگر آپ سمجھے تو بات زیادہ بہتر سے، ان بے شک کے معنوں میں اور ان نہیں کے معنوں میں۔ ان بے شک کے معنوں میں یہ کہ انہوں نے اپنا سارا زور لگا لیا، اور خاص طور پر اگر مکر سے مراد شرک ہو تو آتا ہے نا سورت مریم میں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے، اندعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا مقرر کیا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے یہاں کہ حق کے خلاف ہر دور میں چالیں چلی جاتی رہیں، سازشیں ہوتی رہیں، لیکن آخر کار انجام حق ہی کے حق میں بہتر ہوا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اور نہ تم سمجھو، گمان کرو اللہ کو کیا، مخلفہ کے خلاف کرے گا، مخلف مفعل کے وزن پر، مرسل کی طرح، وعدہ اپنے وعدے کا، رسولہ اپنے رسولوں سے۔ کون سا وعدہ؟ مدد کا، نصرت کا، جیسے پیچھے پڑھ چکے ہیں انا لننصر رسولنا والذین آمنوا معہ، اور کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی۔ تو تم نہ سمجھو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کا خلاف کرے گا۔ کون سا وعدہ؟ کہ وہ اپنے رسولوں کی مدد ضرور کرے گا۔ جب اس نے کہہ دیا تو اللہ اپنی بات سے نہیں پھرا کرتا، اللہ اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھاتا ہے۔ اور سورۃ ابراہیم میں بھی آپ نے پڑھا کیا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پڑھا ہے نا پیچھے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے۔ عزیز، عزیز عزت سے، اور امتناع کے معنوں میں یعنی جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ ذو انتقام، بدلہ لینے والا، انتقام لینے والا ہے۔ کس سے؟ کس سے بدلہ لینے والا ہے؟ ظالموں سے۔ کس کا؟ انتقام کیا ہوتا ہے؟ ریونج، یس، ریونج ہوتا ہے۔ ریونج کسی کے بدلے میں لیا جاتا ہے نا، تو کس کے بدلے میں؟ رسولوں کا بدلہ، یعنی اپنے دوستوں کا بدلہ ان کے دشمنوں سے لے کر رہے گا۔ اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا۔ دیکھیے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے لیے سنسیئر ہو، سچا ہو، خالص ہو، اور اللہ اس کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ظالموں کو جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ مہلت پوری ہو، جو ان کے لیے وقت مقرر ہے وہ وقت پورا ہو، پھر ان کی شامت آئے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ حق کو نیچا دکھایا جا سکے، خواہ کتنی بھی بڑی بڑی سازشیں کیوں نہ کر لی جائیں۔ وقتی طور پہ مشکلات ہو سکتی ہیں، جیسے تمام پیغمبروں کے ساتھ مشکلات ہوئی، لیکن کامیابی ہمیشہ کس کی ہوئی؟ حق کی ہوئی۔
یہ اللہ کا وعدہ ہے.